السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سارے بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بہت شکریہ، آپ میرے چینل کے لیے وقت نکالتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی مدینہ ریاست پہ۔ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان مدینہ ریاست کا بتاتے رہتے ہیں کہ یہ مدینہ ریاست ہے، اور وہ اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو سما کی نیوز اینکر ہے کرن ناز، اس نے بتایا اور مجھے وہ بڑا اچھا لگا۔ وہی چیز میں اس کا ہی میسیج بیسیکلی آپ لوگوں تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بیسیکلی بتایا کہ مدینہ ریاست ایکچولی ہے کیا۔ مدینہ ریاست ایکچولی یہ ہے کہ جی ہمارے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مدینہ ریاست اس ٹائم بھی قائم تھی، اور اس ٹائم جب وہ خلیفہ وقت بنے، اقتدار میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے اور اقتدار انہوں نے سنبھالا، تو اگلے ہی روز جب وہ کاروبار کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اگر آپ خلیفہ اول ہیں تو آپ جب کاروبار کریں گے تو یہ جو ریاست کے معاملات ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق مان گئے، اور جب انہوں نے اس کو ایگری کیا تو پھر وہاں پہ ایک سوال اٹھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کاروبار کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، ریاست کے معاملات کو دیکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ پھر اس ٹائم اس وقت کی جو شورا تھی وہ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیت المال ہے ریاست کا، اس میں سے ایک ان کی سیلری فکس کر دی جائے جس سے ان کا گھر کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ تو تب وہاں پہ پھر ایک کویسچن اٹھا کہ اب ان کی سیلری ہونی کتنی چاہیے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک مزدور کی یوم اجرت ہے، ٹھیک ہے، منتھلی جو اس کی سیلری ہے، وہ میری سیلری لگا دی جائے، اتنی ہی اماؤنٹ میری سیلری لگا دی جائے۔ اور اس بات پہ انہوں نے ایگری کیا۔ لیکن باقی جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ٹائم کی جو شورا تھی، انہوں نے یہ کویسچن اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تو اتنی اجرت آپ کی فکس کر دی جائے، آپ کو دی جائے منتھلی، تو اس سے تو آپ کا گزر بسر نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس مزدور کی اس اجرت میں گزر بسر نہیں ہوگا تو میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس مزدور کی یوم اجرت جو اس کو دی جاتی ہے وہی مجھے ملے گی، اور اگر میرا گزر بسر نہیں ہوگا تو پھر مجھے اس کا احساس ہوگا کہ مزدور کا بھی نہیں ہوتا، تو پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، یوم اجرت بڑھا دوں گا، اور میری آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ مطلب میرے جو معاملات ہوں گے وہی مزدور کے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی عوام کا بڑا خیال کیا، اور انہوں نے اس ٹائم کی، کیونکہ وہ اقتدار میں تھے، خلیفہ اول تھے، خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے اپنے مزدوروں کا، اپنی عوام کا بڑا خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ بیسک مدینہ ریاست تھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ہیوی اماؤنٹ اچھی سیلریز لے لیں اور ہمارے جو ورکر ہیں وہ روئیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو وہی چیزیں دیکھنی چاہیے، ہم ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا نیڈس ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں، ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچتے، اور ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں وربلی بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، پریکٹیکلی ہم یہ چیز کریں، اور ہمارے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں وہ بھی اس چیز کے بارے میں سوچیں۔ میں ان کو جسٹ یہ میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے دعا ہے کہ اس چیز کو، میسیج کو آگے کنوے کریں۔ مدینہ ریاست ہے، الحمدللہ مدینہ ریاست ہوگی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ساتھ ہیں ہر ٹائم ہر لمحہ. آپ سارے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ